الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الناصح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار نصیحت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا کہ جس نے شادی کر لی تو اس نے اپنا نصف ایمان بچا لیا، تو اب بقیہ نصف ایمان بچانے کے لیے اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ ہمارے ساتھ آپ نے پوری فیملی نے، آج پوری فیملی نے، یعنی جہاں جہاں میں دیکھا جا رہا ہے جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج کا پروگرام بڑا اہم ہے صاحب، بچوں کی شادی کے مسائل اور والدین کا کردار، یعنی پیرنٹس کا جو کردار ہے اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ یعنی آج کا موضوع ناظرین اتنا اہم ہے کہ اگر میں اسے ہر گھر کا مسئلہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، یعنی اس قدر سنجیدہ، اس قدر حساس مسئلہ کہ اگر ذرا سا بھی یہ مجھے کہنے دیجئے کہ مس ہینڈل ہو جائے نا صاحب، تو گھرانوں کے گھرانے تباہ ہو جایا کرتے ہیں، نسلوں کی نسلیں برباد ہو جایا کرتی ہیں، عزتیں سر عام نیلام ہو جایا کرتی ہیں۔ یعنی والدین اولاد کی زندگی کے ذہن میں رکھیے کہ بنیاد ہوتے ہیں، وہ بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی پرورش کے باقاعدہ ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ جہاں والدین ناظرین اپنے بچے کی بہترین، یعنی اپنے بچوں کی بہترین تعلیم اور عمدہ تربیت کے خواہش مند ہوتے ہیں، وہیں ان کی اچھی جگہ پر شادی بھی والدین کی خواہش ہوا کرتی ہے، اور بچوں کے لیے رشتے کی تلاش میں والدین، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اپنا بھرپور کردار ادا کیا کرتے ہیں۔ والدین ہونا ناظرین بلا شبہ دنیا کے مشکل ترین کیریکٹرز میں سے اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ زندگی کے ہر موڑ پر رشتہ نہایت احسن طریقے سے چلتا ہے، لیکن جہاں بچوں کی شادی یا رشتوں کی تلاش کی بات آ جاتی ہے صاحب، تو وہاں اکثریت میں جو ہے وہ اختلاف پیدا ہو جایا کرتے ہیں، اور وہی والدین ناظرین جو ابھی تک بچوں کے لیے بہت زیادہ ہیرو ہوا کرتے تھے وہ مکمل طور پر زیرو ہو جایا کرتے ہیں، یوں کہیے کہ ان کی زندگی کے ولن ہو جایا کرتے ہیں۔ والدین کے مطابق ناظرین شادی کوئی عارضی معاہدہ یا وقتی تعلق نہیں کہ اس کے یعنی ایک جملے کے اندر جو ہے مضمرات پہ غور و خوض کرنے کے بعد جو ہے معاملے کو ختم کر دیا جائے۔ والدین رشتے کی تلاش میں اپنے تجربے اور اپنے مشاہدے کو ہمیشہ ذہن میں رکھا کرتے ہیں، لیکن بعض بچے ناظرین ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ان باتوں کو نظر انداز کر کے وقتی محبت کی گرفت میں آ جایا کرتے ہیں، اور اس معاملے کو تحمل اور سمجھداری سے سلجھانے کی بجائے والدین اور اولاد کے درمیان جو ہے ایک دوسرے سے باقاعدہ یوں کہہ لیجئے کہ اپنا رفت پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ اگر شادی شدہ کیسز پہ ناظرین غور کیا جائے تو وہ شادیاں زیادہ کامیاب ترین ہیں جن میں والدین کا چناؤ اور اولاد کی پسند شامل ہوتی ہے، اور وہ شادیاں بھی کامیاب ہوتی ہیں جن میں والدین کا چناؤ ہو اور اولاد کی جانب سے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ مگر بعض اوقات ناظرین ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین بچوں کی پسند یا شخصیت کے مطابق جو ہے جوڑ تلاش کرنے کی بجائے ذات کو، برادری کو یا تعلقات کو قائم رکھنے کے لیے رشتے جوڑ لیا کرتے ہیں۔ کبھی کبھار زمین کے لیے، جائیداد کے لیے، مال و دولت کی لالچ میں آ کر بچوں کے رشتے طے کر دیے جاتے ہیں، اور آج بھی ناظرین بہت سی شادیاں صرف اسی لیے ہوتی ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے فوراً ترقی کے منازل کو طے کر لے گا، جن میں ناظرین یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس رشتے میں بچوں کی رضامندی کتنی شامل ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بچوں کی جو ایک ذہنی ہم آہنگی ہے وہ کتنی شامل ہے، یعنی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ عمر کا فرق جو ہے وہ کس حد تک موضوع ہے، یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ یہ شادی چل پائے گی کہ نہیں چل پائے گی، یعنی معیار متعین نہیں کیا جاتا، کلچر اور اسٹیٹس جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنا فیوچر کی بنیاد کے اوپر جو سارے کام کیے جاتے ہیں۔ پھر ایک اور تباہی ناظرین یہ ہے کہ بہت سے والدین آج بھی ایسے ہیں جو ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی نقص نکال کر ہر بار ریجیکٹ کا بٹن دبا دیا، بار بار ریجیکٹ کا بٹن دبا دیا کرتے ہیں۔ اپنے بیٹے اور بیٹے کی عمر جو ہے وہ باقاعدہ نکال دیا کرتے ہیں، یعنی بیٹی کی عمر بھی نکل جاتی ہے، بیٹے کی عمر بھی نکل جاتی ہے، ان کے سروں میں باقاعدہ چاندی اتر جایا کرتی ہے، وہ ڈپریشن کے مریض بن جایا کرتے ہیں، وہ غلط کاموں کی طرف، ایڈکشن کی طرف لگ جایا کرتے ہیں۔ نتیجتاً ناظرین ان بچوں کے سارے گناہ و ثواب کے وہ حصے دار بن جایا کرتے ہیں، اور ان کی زندگیاں مکمل طور پر تباہ ہو جایا کرتی ہیں۔ اس میں بہت بڑا کردار والدین کا ہوا
ہوا کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف ناظرین ایک اور انتہا ہے کہ اولاد اپنے آئیڈیل رشتے کی تلاش میں ہوتی ہے اور آئیڈیل جیسے سراب کا تعاقب کرتے کرتے جو ہے وہ ایسے راستے پہ چل پڑتے ہیں جس کا پھر کوئی سرا اور کوئی اختتام جو ہے نہیں ہوا کرتا. یعنی بعض اوقات بچے والدین کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں اور والدین کے کردار اور ان کی اہمیت کو نظر انداز کر دیا کرتے ہیں اور اپنی مرضی کا شریک حیات چننے کے لیے یعنی ماں باپ پر قیامت بپا کر دیا کرتے ہیں اور ان کی عزتوں کا جنازہ سر بازار نکال دیا کرتے ہیں. بچوں کا گھر چھوڑ دینا، بھاگ جانا، خبروں کی زینت اپنے آپ کو بنا لینا، والدین کو کوچ میں بلا کر جو ہے باقاعدہ رسوا کرنا، دنیا کے سامنے اپنے پیدا کرنے والوں کا باقاعدہ تماشا بنانا، اپنے ہی ماں باپ پر الزامات کی باقاعدہ برسات کر دینا، نتیجتاً ناظرین ایسی تباہی اور ایسا گمراہ کن معاملہ ہو جاتا ہے کہ جس کا خمیازہ جو ہے صرف وہ اولادیں نہیں بھگتتی، یعنی بچے نہیں بھگتتے، ان کے والدین بھی بھگتتے ہیں اور ان کی پھر نسلیں بھگتا کرتی ہیں. تو مسئلہ سارا اتنا ہے صاحب کہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شادی کا جو فیصلہ ہے یہ بڑا اہم ترین فیصلہ ہے جو نسلوں پر محیط ہوا کرتا ہے. بچوں کو اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ شادی میں ان کی پسند کو ملحوظ رکھا جائے. ہاں جی ملحوظ رکھا جائے، مگر تہذیب کا، اپنی نارمز کا اور اسلامی اقدار کا جو جنازہ نکالنے کا حق ناظرین ہم لے لیا کرتے ہیں عموماً ہاتھوں میں اور والدین کو سر رستہ ہم رسوا کیا کرتے ہیں، یہ بات جو ہے وہ کسی طور سے بھی جائز نہیں ہے. والدین کی رضا، ان کی دعا اور بچوں کی پسند، یہ اتنا خوبصورت اور حسین کمبینیشن ہے. آپ یقین مانیے اگر یہ کمبینیشن قائم ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ رفٹ ہی ختم ہو جائے. المیہ یہ ہے صاحب کہ ہمارے یہاں جو ہے ہم بیسیکلی دو انتہاؤں پر پہنچے ہوئے ہیں. ایک انتہا وہ ہے جہاں پر والدین یہ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں بس یہ کر لو، اور دوسری انتہا یہ ہے کہ بچے یہ کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں، زندگی تو ہم نے گزارنی، جس طرح سے چاہیں گزاریں، آپ کو جو ہے بولنے کا حق نہیں، آپ نے پیدا کر دیا یہ کافی ہے. یہ دونوں انتہا ہیں. ان انتہاؤں کے درمیان صاحب ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ والدین کی دعا، ان کی رضا اور بچوں کی پسند اگر شامل ہو جائے تو اس سے زیادہ آئیڈیل سچویشن کوئی نہیں. سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں آپ سے ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا ایک ٹچی، بڑا ریلیونٹ اور اگر میں کہوں تو ہر گھر کا مسئلہ ہے تو غلط نہ ہوگا، بلکہ آج تو ابھی مطلب آگے جا کے بات کریں گے. آف دی ریکارڈ جو ہے وہ علی صاحبہ سے بات ہو رہی تھی کہ اب تو شادی بھی جو ہے ہم نے یہ سمجھ لیجئے کہ اپنا جو فائنینشیل اسٹیٹس ہے اس کو مستحکم کرنے کے لیے ایک ذریعہ بنا لیا ہے. بہرحال اسلام بچوں کی شادی کے حوالے سے جو والدین پہ ذمہ داری ڈالتا ہے وہ کیا ہے، یہاں سے ذرا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آج کا موضوع نہایت اہم ہے اور آپ نے بہت ہی خوبصورت سرنامہ کلام پیش کیا اور دو انتہاؤں کا نقشہ آپ نے خوبصورت انداز میں کھینچا، جس میں آج کی نشست جو ہے اس میں ہم توازن کو قائم کرنے اور اس کی توازن کی تشریح اور تعبیر کی تلاش کریں گے جناب، تاکہ ہمارے معاشرے میں یہ جو کجی ہے اس میں کمی لائی جا سکے اور لوگوں کو کنونس کیا جا سکے. اس میں سب سے پہلی اور بنیادی بات جنید بھائی یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں نکاح کیا ہے. تو اگر آپ غور کیجئے تو اسلام ایک ایسی معاشرت کی بنیاد رکھتا ہے جس کی اکائی خاندان ہے. تو خاندان کی بنیاد پر معاشرہ قائم کرنے کو اسلام اپنا سوشل سسٹم کہتا ہے. اور خاندان کا قیام اور اس کی بنیاد نکاح پر رکھی گئی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے خاندان یا فیملی میکنگ کرنی ہے تو اس کی بنیاد ایک مذہبی انداز میں اللہ رب العزت کی قائم کردہ حدود، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو سامنے رکھ کر کی جاتی ہے. اچھا، اب یہ جو نکاح ہے، نکاح بنیادی طور پر کیا ہے؟ تو نکاح ایک ذریعہ ہے، ایک قانونی قالب ہے، ایک اخلاقی قالب ہے معاشرے میں اپنی روایات کو، اپنی اخلاقی اور دینی اقدار کو منتقل کرنے کا. نہایت آسان الفاظ میں ہم یہ سمجھیں کہ نکاح کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ اچھی باتیں جو ہمیں ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے والدین نے، اور پھر اس سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اس سلسلے کو ہمیں اگلی نسلوں تک منتقل کرنا ہے. اور یہ انتقال ہماری اخلاقی ذمہ داری اور شرعی ذمہ داری یوں ہے کہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو کیا جو حق ہم آج ہمارے پاس موجود ہے قرآن و سنہ کی صورت میں،
کیا یہ ہمارے پاس موجود ہوتا اگر یہ نکاح کا ادارہ، یہ خاندان موجود نہ ہوتا؟ تو اسی کو ہمیں کیری کرنا ہے آگے. لہٰذا نکاح ایک ذمہ داریوں کو قبول کرنے کا ادارہ ہے، بالکل، اور بہت ہی اہم ادارہ ہے. نسل آگے بڑھانے اور نسل آگے بڑھانے، لیکن نسل کو محض نسل آگے بڑھانے نہیں، اس ذمہ داری کے ساتھ، اس ذہنی تیاری کے ساتھ کہ آپ نے ان اخلاقی اقدار کو، ان قانونی اقدار کو، اس توازن کو، اسلام کے عدل کو آگے بڑھانا ہے عملی انداز میں، صرف اور صرف نظری انداز میں نہیں. اور جنید بھائی، اگر ہم سب اس پر غور کریں کہ یہ محض نظری بحث نہیں ہے، بلکہ عملاً ہمیں اس کام میں آگے بنانے کے لیے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے، اور وہ ماحول خاندان کے بغیر ممکن ہی نہیں ہوتا. تو خاندان بنانا، نکاح اس کے ذریعے ایک بہترین ذریعہ بن جاتا ہے، اور آپ کو ایک آٹومیٹک سسٹم ملتا ہے جس کے اندر آپ بہت زیادہ تربیت کے مراحل سے گزار کر بچوں کو اخلاق کا نمونہ بنا سکتے ہیں. اچھا، اب ہم آتے ہیں اس کے آگے. اسلام کو ہم عام طور سے سمجھتے ہیں کہ اٹ از جسٹ اے ریلیجن. بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ چند عقائد کی بات ہے، صرف اور صرف رسومات کی بات ہے، اس کے علاوہ تو کچھ اور ہے نہیں. لیکن اس کے حوالے سے میں یہ عرض کروں، اسلام ذمہ داریوں میں گندھا ہوا مذہب ہے. آپ یہ دیکھیے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ سوال کیا جائے گا، اور اپنی نگہبانی کے حوالے سے سوال کیا جائے گا. تو اس لحاظ سے اولاد اپنے والدین کی ذمہ داری ہے، والدین کے ماتحت اولاد آتی ہے، لہذا والدین کی بھی ذمہ داری ہو گئی. اب اس لحاظ سے، اس انداز میں اسلام نے ہم سب کو ایک لحاظ سے ریگولیٹ کیا، ایک لحاظ سے باندھ دیا، ایک لحاظ سے پابند کر دیا کہ اولاد کی تربیت والدین کی ذمہ داری ہوگی. اب اولاد کی تربیت میں پہلی تربیت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائی ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرو. اس میں اسلام کے بنیادی مسائل ہیں، اور اس میں بالخصوص آج کے موضوع کے حوالے سے والدین کی یہ بنیادی اخلاقی دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ نکاح و طلاق کے تمام مسائل ان کو بتائے جائیں کہ نکاح کا ادارہ کیوں قائم ہوتا ہے، شوہر کی ذمہ داری کیا ہے، بیگم کی ذمہ داری کیا ہے، اور کس طرح خوبصورت ایک بہت ہی مساویانہ یا ایک معتدل انداز میں خاندان کیسے چلتا ہے. اور صرف بتانا نہیں ہے، بچہ دیکھتا ہے گھر میں والدین کو کہ کس انداز میں یہ نکاح کا ادارہ چل رہا ہے. پھر اس کے بعد نکاح کرانے کی ذمہ داری بھی پھر ان کی ہے. پھر مطلب ذمہ داری تو ان معنوں میں ان کی ہے کہ اس کو خوب آگے تک لے کے جانا، پھر یہ بتانا کہ نکاح میں مقصود اور مطلوب کیا ہے. پھر اس کے بعد اب آئیے کہ نکاح کی عمر کا وقت آتا ہے جس کے اوپر آج کا ہمارا موضوع ہے. اب جب یہ وقت آتا ہے تو مناسب رشتے کی تلاش کرنا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ مناسب عمر، اور پھر بچوں کے مزاج. آپ نے بہت خوبصورت ابتدائی میں بتایا، بچوں کے مزاج کو، ان کے دینی مزاج کو سمجھ کے، ان کی تعلیم کو، مستقبل کو سمجھ کے آگے کی ذمہ داریوں کو آگے بڑھانا. اب اس میں ذمہ داری صرف اور صرف والدین کی ایک دم سے، میں صرف جس بات پہ ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہوں، والدین کی ذمہ داری ایک دم سے نہیں آ جاتی کہ انہوں نے نکاح کرنا ہے. اس کا تدریجی مرحلہ ہے. اگر آپ نے پاسٹ میں، اپنے ماضی میں اولاد پر انویسٹ کیا ہے اسلام کے فہم کے اوپر، تو یقیناً یہ مرحلہ بھی بہت خوبی سے اپنے پاس پہنچے گا. ادروائز اگر آپ یہ کہیں ایبرپٹلی آپ یعنی اچانک سے آپ کو اس بات کا احساس میں تو والد ہوں، اچانک سے اولاد کو اس بات کا میں تو اولاد ہوں، تو پھر یہ معاملات نہیں چلتے. مطلب وہی بات ہے کہ صبح بچہ اٹھے، اس کے تکیے کے نیچے سے ایک بم نکل آئے کہ جی وہ تمہاری شادی جو ہے فلاں سے کرنے جا رہے ہیں. بات یہ کہ اس سے پہلے وہ ایک تربیت کا پروسیس ہے کہ آپ بتاتے ہیں بچوں کو کہ بیٹا یہ ذمہ داری ہے، یا بچی یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ دین اسلام کہتا ہے، یہ ہمارا رول ہے، تمہارا رول ہے، اور پھر ظاہر ہے وہ ایک بیلنس ٹریٹمنٹ. اچھا، اب یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ڈاکٹر صاحب سوال ہے، اور اس پہ ڈیبیٹ بھی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے بڑی ہوتی ہے، بہت ڈیبیٹ ہوتی ہے. اور اب تو بات یہ ہے کہ متجددین تو یہ چاہتے ہیں کہ صاحب شادیاں ہی نہ ہوں. مطلب وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ اسی طرح سے چلتا رہے، اپنی زندگی مائی باڈی مائی چوائس جو ہے اس چکر میں اب ڈال دیا. بچوں کی جو شادی کی صحیح عمر ہے، پہلے تو ذرا اس کا تعین مطلب ظاہر ہے آپ بتائیے کیا ہے. دوسرا، ہمارے ہیں جو دو نظریات ہیں. ایک نظریہ تو یہ ہے کہ مناسب وقت پہ، یعنی مناسب وقت جو ازمپشن ہے والدین کی، اس پہ جو ہے شادی کر دی جائے، ایک قائل یہ. اور ایک طبقہ وہ ہے، ایک اسکول آف تھاٹ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ بچہ اسٹیبلش ہو جائے. بدقسمتی یہ ہوئی کہ اب بچی بھی اسٹیبلش ہو جائے.
اب صورتحال اس طرف آ گئی ہے. پہلے تو ہوتا ہے نا بچہ اسٹیبلش ہو جائے, بچی جو ہے, اب یہ ہے کہ بچی بھی اسٹیبلش ہو جائے, اور وہ اسٹیبلش مطلب وہ کب تک اسٹیبلش ہو, کیا ہو, ذرا بتائیے نظریات کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید اقبال صاحب, اور بہت اہم موضوع کا انتخاب آپ نے کیا جو معاشرتی سماجی حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے. نکاح جو ہے وہ خاندان کی بنیاد ہے. انسانی نسل کی بقا, معاشروں کی بقا جو ہے اس پر منحصر ہے, اور ایک بڑی اہم ذمہ داری بھی ہے والدین کی. جہاں تک بچوں کی عمر کا تعلق ہے کہ کس عمر میں شادی کی جائے, یقیناً بہت اہم سوال ہے. قرآن کریم سے, احادیث نبویہ سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے وہ یہ کہ حتی اذا بلغ النکاح, کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے. ٹھیک ہے, دو چیزیں جو ہیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں, ایک ان کی بلوغت ہے, میچورٹی ہے, اور دوسرا جو ہے وہ عاقل ان کا ہونا, سن رشد کو پہنچ جانا. اور دنیا بھر کے اگر آپ قوانین کا مطالعہ کریں اس حوالے سے تو اس سے بھی یہ بات واضح ہوگی کہ یہ دو ہی چیزیں جو ہیں وہ اصل میں بنیادی اہمیت کے حامل ہیں کہ عاقل ہو اور بالغ ہو. ٹھیک ہے. قرآن کریم نے, احادیث نبویہ نے کسی خاص عمر کا تعین نہیں کیا. فقہا نے, جیسے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں تو انہوں نے 18 سال کی عمر لڑکے کے لیے, ٹھیک ہے, امام شافعی ہیں 15 سال کی عمر کا انہوں نے ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. تو کسی خاص عمر کا تعین نہیں کیا گیا. اب یہ ظاہر کہ ویری کرتا ہے ہر فرد کے اعتبار سے. اور جو دوسرا اس کا اہم پہلو ہے کہ جس کی وجہ سے شادیاں تاخیر کا شکار ہوتی ہیں کہ اسٹیبلش ہو جانا. ٹھیک. اب اگر اسٹیبلش ہونے سے یہ مراد لیا جائے کہ ایک بہت اچھا بڑا گھر ہو, گاڑی ہو, بینک بیلنس ہو, تو یہ چیزیں تو وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو حاصل ہوتی ہیں. اور ان کے حصول میں ایک اہم ضرورت ایک نوجوان جس میں بایولوجیکل چینجز آ رہی ہیں, جس کو ہم ایڈریس نہیں کرتے, جس پر توجہ نہیں ہوتی, اور پھر سائیکالوجیکل جو ایفیکٹس ہوتے ہیں اس کو بھی بالکل نظر انداز کر کے اسٹیبلش ہونے کا انتظار کرنا, یہ بڑا جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک مناسب عمر کو بچہ پہنچ گیا ہے, ٹھیک ہے, اور اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے, اپنی ذمہ داری کو اٹھا سکتا ہے. ہمارے یہاں عام طور پر ارینج میرجز ہوتی ہیں, جوائنٹ فیملی ہوتی ہے, تو سپورٹ والدین کی بھی ایک عرصے تک حاصل رہتی ہے. تو ایک مناسب عمر میں پہنچنے کے بعد کہ جب وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھ سکتا ہو, اس کی شادی جو ہے, نکاح کا یہ فریضہ جو ہے وہ انجام دے دینا چاہیے. ایک آرگومنٹ اس پہ آپ بات کیجیے. آرگومنٹ یہ ہے صاحب کہ مثال کے طور پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ آگے جا کے وہ اسٹیبلش ہو جائے گا, جس طرح کی مہنگائی ہو گئی ہے, اب آرگومنٹ یہ آتا ہے صاحب کہ پہلے تو ٹھیک ہے پھر بھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ افورڈ ہو جاتا تھا, اب تو صورتحال بڑی دوسری ہو گئی ہے. اب تو جب تک بچہ اسٹیبلش نہ ہو, اپنی شادی کے اخراجات خود نہ اٹھا لے اور خود نہ کمائے, اس وقت تک اس کی شادی نہ کی جائے, کیونکہ اب اس کا بوجھ جو ہے وہ فیملی تقسیم نہیں کر سکتی. یہ بھی تو ایک آرگومنٹ آ گیا. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ اب شادیاں جو ہیں بہت تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں. اور اس کی وجہ سے جو معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک چیز کو ایڈریس نہیں کریں گے, جیسا کہ میں نے بھی ذکر کیا کہ جو جسمانی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں, نفسیاتی طور پر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں, تو لازمی طور پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے, اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اس لیے اسٹیبلش ہونے کا بالکل انتظار کیا جائے, لیکن اسٹیبلش ہونے سے وہ مراد نہیں ہے کہ آپ بالکل ایک الگ سیپریٹ گھر بھی لے لیں, آپ کے پاس اچھا خاصا بینک بیلنس بھی ہو, ایک اچھی گاڑی بھی ہو, ایک حد تک. کیونکہ ہر فرد جو ہے, والدین اپنی اولاد کو بہتر سمجھتے ہیں. ہر شخص اپنے بارے میں یہ فیصلہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ کس حد تک اپنی اور جس سے نکاح ہونا ہے اس کی ذمہ داری کو اٹھا سکتا ہے. تو یہ ہر فرد کے مطابق یعنی ویری کرتا ہے, اور اس کے مطابق اسی لیے یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے بھی اور احادیث نبویہ میں بھی کوئی ایک خاص عمر متعین نہیں کی گئی. لیکن احادیث سے ہمیں یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک بڑا اہم فریضہ ہے, دینی بھی ہے, اخلاقی بھی ہے, معاشرے کے ساتھ, سماج کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق بھی ہے. لہٰذا اس کام میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. جو بچے اور بچیاں اپنی ظاہر جن کے والدین یہ سمجھتے ہیں یا بچے خود ہی سمجھتے ہیں, بچیاں بھی چونکہ اب اس میں شامل ہو گئی ہیں, یہ بھی سوسائٹی کا ایک بڑا میں اس کو ڈیلیما ہی سمجھتا ہوں. تو اب بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ وہ جب تک ان کی شادی پرولونگ ہو رہی ہے اور سو کالڈ وہ جو اسٹیبلش ہو رہے جا رہے ہیں, اس دوران وہ جتنے بھی گناہ کرتے ہیں وہ کس کے کھاتے ہیں؟ دیکھیں, اگر تو والدین غیر ضروری طور پر زبردستی اس معاملے میں تاخیر کرتے ہیں تو یقیناً وہ بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے. اچھا, اور ایک عاقل بالغ شخص جو ہے, جو اب چیزوں کو سمجھ سکتا ہے اور
شریعت کے بارے میں، معاشرے کی اقدار کے بارے میں جانتا ہے اور اس کو جانتے ہوئے وہ اس راستے کو اختیار کرتا ہے کسی غلط راستے کو، تو وہ خود بھی اس کا ذمہ دار ہے۔ اچھا علی صاحب، اس میں ایک بہت جو بڑی اہم ترین بات ہے اور یہ کہ ہمارے یہاں بہت سے بچے اور بچیاں اچھا صرف اس وجہ سے بیٹھے رہ جاتے ہیں، یہ بھی ظاہر ہے، میرا اپنا ایک مشاہدہ اور یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ والدین ہمارے یہاں چوزی ہو گئے ہیں بہت زیادہ۔ یعنی ایک تو یہ کہ ایک پہلو تو یہ ہے نا، ایک سائڈ یہ ہے کہ رشتوں کا کال ہے، مطلب اچھے رشتے نہیں ملتے، اچھے لڑکے تو اچھی لڑکیاں بھی نہیں ملتی، یہ صورت بڑی عجیب صورتحال ہو گئی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے، اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچیاں بیٹھی ہوئی، بچے بھی تو بیٹھے ہوئے بھائی، بچوں کو بھی تو بچیاں نہیں مل رہی ہوتی، یہ بھی تو مسئلہ ہے بڑا۔ تو ہمارے یہاں بہت سے بچیاں اور بہت سے بچے جو ہیں وہ صرف اس وجہ سے رہ جاتے ہیں صاحب، ان کی شادیاں لیٹ ہو جاتی ہیں، ان کے سروں میں چاندی اتر آتی ہے، جیسے میں نے جملہ ادا کیا تھا کہ والدین جو بہت زیادہ چوزی ہوتے ہیں، یہ بھی ٹھکرا دو، مطلب ٹھکرانے کا جو بٹن ہے ریجیکٹ کا، وہ انہوں نے مستقل دبایا ہوا ہوتا ہے، ہر جگہ پہ وہ ایک ہی بٹن کلک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں مطلب والدین کو کیا کرنا چاہیے، اور بچے خاص طور پہ ایسی صورتحال میں کیا کریں کہ ایک طرف وہ ظاہر جنت ہے والدین ہے اور دوسری طرف یہ غلط فیصلے ہو رہے ہیں، اس میں کیا کیا جائے؟ اگر چوزی ہو جائیں تو وہ تو ظاہر ہے اولاد ہے، اتنی ہماری جان ان میں اٹکی ہوتی ہے کہ ہم چوزی ہو جاتے ہیں، جن سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ اچھی بات، بہت اچھی بات، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات۔ ہم کئی دفعہ لالچی ہو جاتے ہیں۔ ہاں دیکھیے، لالچ جس چیز میں بھی آ جائے گی وہاں مسئلے مسائل پیدا ہوں گے۔ میری اپنی والدہ کی ایک سینگ ہے، وہ مجھے اس وقت شاید اتنی سمجھ نہ آئی، اس عمر میں بہت آتی ہے۔ وہ کہتی تھی کہ پہلا اچھا رشتہ لڑکی کے لیے جو آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اور یہ آتا ہے۔ بڑوں کی سینگ ہے، یہ بڑوں کی سینگ ہے، آج بھی یہی سینگ ہے، پہلا اچھا رشتہ بیٹا آئے نا، اگر وہ اچھا ہے تو دے دو بچی۔ اچھا، اب اچھا رشتہ کیا ہے وہ بھی میں بتاتی ہوں۔ اچھا رشتہ اماں کہتی تھی وہ ہے جس پہ دل ٹھک جائے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، اب دل کس پہ ٹھکے گا؟ تیسری بات یہ ہے، دل اس پہ ٹھکے گا کہ لگے کہ ہاں یہ روٹی کھلا دے گا، باہر کھلائے گا، اس کا کوئی سین نہیں، ہاں یہ پیٹ بھر دے گا، عزت کی چاہے ایک کمرے کی چھت ہے وہ دے دے گا، اور میری بیٹی کا قدردان ہوگا۔ یہ بڑی مشرقی بات ہے، یہ بڑی مشرقی بات ہے۔ اچھا مشرقی ہے، ٹھیک ہے، مان لیتی ہوں، لیکن یہی مستند ہے، یہی مستند ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل۔ اگر پرانی ہے مشرقی ہے تو اپنی جگہ۔ جس نے بھی ان چیزوں سے انکار کیا، اختلاف کیا یا دوسرا راستہ اپنایا، وہ بربادی کی طرف گیا ہے۔ اب اس میں ہم جو بھی بات کر لیں، ہم یہ کہہ لیں عمر بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیے، تعلیم حاصل کرنا، میں بنیادی طور پہ عورت کی تعلیم کے حق میں ہوں، ٹھیک ہے۔ میں نہیں کہتی کہ ایک بچی کو بالکل ایسی اٹھا کے آپ دے دیں، لیکن کتنی تعلیم؟ پی ایچ ڈی تک اگر آپ انتظار کریں گے تو 25 سے بھی اوپر چلی جائے گی۔ یہ نہیں کریں، یہ نہیں کریں۔ بنیادی تعلیم کے کم سے کم، وہ کہتے ہیں، یہ بھی پرانی بات ہے کہ بی اے ہوا اور پھر بیاہ ہوا، وہ ایک ایسی عمر ہوتی ہے، بیچلر اور بیاہ ہوا، یہ سب ہمارے وقتوں کی سینگس ہیں۔ پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں، اب بی اے اور بیاہ میں یعنی یہ 20 سال کے آس پاس کی عمر ہوتی ہے کہ آپ یہ کام کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب اتنے میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ پیروں پہ کھڑی بھی ہو گئی، آپ سمجھدار بھی ہو گئی، اب آپ گھر بھی چلا سکتی ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ عورت کو اولاد پیدا کرنی ہوتی ہے، اس کو سنبھالنا۔ تو 12 سال 14 سال والی میں تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہو سکتی ہے بچی کو، لیکن یہ بھی کوئی فل سٹاپ نہیں ہے۔ وہ بچی ہے، وہ 14 سال کی عمر میں چاہتی ہے یا ماں باپ کو لگ رہا ہے کہ شادی کی طرف جانا چاہتی ہے، ہم بار بار لڑکے کو تو اجازت دیتے ہیں کہ اس کے اندر بایولوجیکل چینجز ہیں، لڑکی میں بھی تو ہیں۔ اگر اس کا رجحان اس طرف ہے تو اس کو بھی آپ گھر بسا دیجئے اس کا۔ یعنی جب عزت کی بات آئے گی تو پھر تعلیم والیم کچھ نہیں دیکھی جائے گی، پھر جو اس کی ضرورت ہے نا، جو اللہ نے اس کو دیا ہے حق ہے اس کا، پھر جائز طریقے سے اسے اس طرف بڑھا۔ آپ کا قانون تو پھر روک دیتا ہے نا کہ جب تک وہ 18 سال نہ ہو، تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے نا قانون۔ تو ہمارے ہاں بہت سارے سوسائٹی کے مسئلے ہیں اسی لیے کہ قانون اور مذہب، معاشرت اور یہ معاشرہ، ساری چیزیں تصادم میں آتی ہیں، یہ ساری چیزیں۔ پھر اگر وہ بچی، کیونکہ کیسز تو آ رہے ہیں شرط میں، وہ بچی جو 14 سال کی 15 سال کی گھر سے نکل جاتی ہے اور نکل کر شادی کر لیتی ہے، کورٹ میں کر لیتی ہے، اپنی عمر کو بڑھا کے بتا دیتی ہے، شرعی طریقے سے چلے جاتے، کورٹ میں نہیں کیا، دوسری طرح سے نکاح کر لیتے، اسے چھپا کے رکھ لیا، تو پھر بتائیے کہ قانون اس چیز کو کیسے لے کے چلے گا؟ قانون تو اتنا پکا اور اتنا مکمل، اتنا جامع ہونا چاہیے کہ وہ سب کو لے کے چلے۔ بہت اچھی بات آپ کر رہی ہیں، واہ واہ واہ۔ تو پھر قانون ان کے بارے میں بتائے کہ وہ بچے، اب 14 سال کی بچی، قانون اس کو کیا سزا دے گا؟ ابھی تو اس طرح سے بالغ بھی نہیں ہے، 18 سے اوپر بھی نہیں ہے، لیکن کام تو سوسائٹی۔ اچھا، وہ ہمارے اس کو ایک اور ٹیگ دے دیا، انڈر ایج میرجز۔ اب آپ دیکھیے، یہ ایک نیا چکر چل پڑا ہے، ڈرامے چل رہے ہیں اس کے اوپر باقاعدہ، انڈر ایج میرجز۔ آپ کی سوچ ہے جنید بھائی کہ میرے پاس کون کون سی بچیاں شیلٹر پہنچ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ انڈر ایج میرجز ہو رہی ہیں، تو آپ ان کو روک بھی نہیں رہے، آپ انہیں سپورٹ بھی نہیں کر رہے، آپ انہیں راستہ بھی نہیں دے رہے۔ نہیں، جیسے آپ کہہ رہی ہیں 15 16 سال 17 سال کی بچی اگر وہ میچور ہے، اس کی نیڈ ہے، والدین سمجھ رہے ہیں، لیکن پرابلم کیا، ہم انڈر ایج میرج کا جو ٹیگ لگا دیں گے۔ آپ نے ایک بات کی نا کہ اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا حساب کتاب کس سے ہوگا؟ بچے سے ہوگا یا ماں باپ سے ہوگا؟ تو میں آپ سے ایک سوال کر لیتی ہوں کہ پھر حکومت اور قوانین کو بھی شامل کر لیتے ہیں کہ اگر اس سے پہلے وہ بچی یا بچہ کسی گناہ کی طرف جاتے تو کیا اس کا حساب کتاب حکومت سے بھی ہو سکتا ہے؟ واہ
واہ بھائی بہت اچھا جملہ ہے، بہت اچھا جملہ ہے. ہاں نہیں بات کرنے کیوں کریں. لیکن جنید بھائی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بچوں کی تعلیم کے خلاف ہوں، ٹھیک ہے، یہ اس کا مقصد نہیں ہے. اچھا اب ذرا مجھے یہ بتائیے، جن والدین کا میں نے ذکر کیا کہ عموماً ایسا ہوتا ہے بھائی یہ ذرا چھوٹا لگ رہا ہے، یہ ذرا کچھ سانولا رنگ ہے، یہ ذرا جو ہے نا وہ مزہ نہیں آ رہا بھائی، کچھ مطلب ہے نا وہ چال ڈھال صحیح نہیں ہے، مطلب جتنا ہم سوچ رہے تھے اتنا نہیں کما رہا، مطلب مختلف ہے نا مین میخ نکالنی ہے. اور جو مین میخ نکالنے والے والد، اب بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، مثال کے بہت سے ایسے کیسز ہیں، میں خود بھی سنتا ہوں، میرے پاس آتے ہیں کہ جنید بھائی ہم کیا کریں، مطلب اب ہمیں وبل والدین احسان اللہ فرما رہا ہے اور ہم والدین سے ڈیویٹ نہیں کر سکتے، لیکن ماں باپ سے آگے بھی نہیں جا سکتے، اور صورتحال یہ عمریں نکلتی جا رہی ہیں اور ماں باپ ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں. اب کیا کریں؟ پوری عمر تو گزارنی ہے لڑکا اور لڑکی میں، یہ کتنا بڑا ظلم ہے. ہم دیکھیں، ہم لڑکیاں ماں باپ کے گھر کتنی زندگی گزارتے ہیں، 15 سال 20 سال 25 سال، باقی اگر ہم 50 سال کی بھی زندگی ہے، 60 سال کی زندگی ہے، تو ماں باپ سے زیادہ ہماری عمر گزرتی ہے اس کے گھر میں جس کے ساتھ بیاہ جا رہا ہے. تو کتنا بڑا ظلم ہے نا کہ جہاں پوری زندگی گزارنی ہے وہاں ہماری پسند شامل نہ ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو پسند شامل نہ ہو. پھر لڑکے کے لیے تو آسانی ہے کہ اس کے پاس 4 کی اجازت آ جاتی ہے، چلیے وہ اپنی پسند کی بھی بعد میں کرتا ہے، جو کہ مجھے ذاتی طور پہ یہ چیز اختلاف ہے، مجھے 4 کرو لیکن سب کو ساتھ لے کے چلو. لڑکی کو تو یہ اجازت بھی نہیں ہے. آپ نے جو پہلا شوہر اس کو پسند کر کے دے دیا، اس کے بعد وہ اسی سے بندھی اور خدا نہ خاصہ آگے بڑھتی ہے تو پہلے اس کو ختم پھر آگے، پھر جو اولادیں ہوئیں وہ برباد. خدا کے لیے اپنی بچیوں کو یہ حق دیجئے کہ ان کی پسند شامل کر لیں. اچھا اور پسند میں نا میرا یہ نہیں ہے کہ آپ نے لاگو کرنا ہے، میرا صرف اتنا سا ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے، اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے. واہ واہ واہ. تو یہ ایک جگہ نہیں ہے، ہر جگہ ہے، یہ ماں باپ کے ساتھ بھی، وہ صرف پوچھ لیں. ہماری مشرقی بچیاں ماں باپ کے ساتھ جاتی ہیں لیکن جب وہ پوچھتے نہیں ہیں تو اندر ہمارے ایک بچیوں کے ایک لاوا پکتا ہے، اس لاوے کو نہ پکنا. آپ بچیوں کو ساتھ لے کے چلیں، لڑکوں کو ساتھ لے کے چلیں، لیکن لڑکیوں سے زیادہ پوچھیں کیونکہ وہ گھر چھوڑتی ہیں، بہت اچھا ہے، پیادیز جاتی ہیں، زندگی بھر ایک کے ساتھ رہتی ہیں، تو پلیز ان کے ساتھ یہ رعایت رکھیے کہ ان سے پوچھ لیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے، یہ 2 انتہائی ہیں ہمارے معاشرے میں، ایک پسند کی شادی ہے اور ایک والدین کی پسند کی شادی. اب ہونا کیا چاہیے ذرا یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً بہت ہی اہم موضوع کے پہلو پر ہم آ چکے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پسند کی شادی جو ہمارے ہاں معروف ہے اس کے مختلف معانی آج کل مروج ہیں، پریکٹس میں بھی آ رہے ہیں. تو اور اسی طرح مثال کے طور پر جو والدین کی مرضی والی شادی ہے اس کے بھی مختلف معانی ہیں، چونکہ گریجولی سوسائٹی ایوالو بھی ہو رہی ہے، بیڈ ایکسپیرینس سے ہمارے والدین بھی سیکھ رہے ہیں. تو آئیے ہم یہ سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پسند سے کیا مراد ہے اور اسلام اس میں کتنی اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، بلکہ 1-2 احادیث کے اندر تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی کہ وہ یعنی فریقین ایک دوسرے کو دیکھ لیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ دیکھ لینے میں شاید کچھ ایسے پہلو آپ کو علم ہو جائیں جس سے نکاح میں آسانی ہو جائے، اس کی طرف ترغیب ہو جائے، فلاں قبیلے کی خواتین ان کے بارے میں دیکھیں، اور یہ تمام چیزیں ہیں. اس سے ہمیں کس بات کا علم ہوتا ہے کہ پسند کا مطلب ہے محض دیکھ لینا. اب فریقین کو صرف اتنی ہی اجازت ہے کہ نکاح کا ارادہ ہو تو نہایت ہی ریسپیکٹیبل وے میں، ایلیگنٹ وے میں، باوقار انداز میں فریقین جو کہ دلچسپی لے رہے ہیں دیکھ لیں. اس کا ایک بہترین طریقہ جو ہمارے معاشرت کے ساتھ جڑ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر والدین جب آپس میں بات چیت کر رہے ہوں تو اس مرحلے میں آپ دونوں کو دکھا دیں، یعنی جو بیٹی بیٹا ہے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں ان کی موجودگی کے اندر، خاندان کی موجودگی کے اندر. اسی کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا طریقہ بنا سوار کے وہ ٹریل آ کے وہ کیٹ واک جو کرا وہ نہ کرائے، وہ تو خیر ظاہر ہے وہ ہے ہی دکھاوا، وہ تو ہے ہی ریاکاری، اور تو ایک سمبلائز کرتے ہیں. اس کے دوسری انتہا یہ ہے کہ اگر بچوں کو کہیں دلچسپی ہے تو بغیر دلچسپی کو پروان چڑھائے ہوئے، اس کو میچور کیے ہوئے، اس کو بہت بڑھائے ہونے سے پہلے جہاں دلچسپی ہوئی آپ کو والدین سے مشورہ کرنا چاہیے، والدین کو اس مشورے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور پھر اس طرح کا کوئی معاملہ کرنا چاہیے کہ دونوں کے اگر نظریات مزاج ملتے ہیں اس معاملے کو پختہ کرنا چاہیے. اب میں ایک اور سوال اٹھا، جی بتائیے. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پسند کی شادی اسلام میں جائز ہے، وہ بھی مس انٹرپریٹ اور مس ریپریزنٹ کرتے ہیں اسلام کی، وہ اس انداز میں
کہ جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اسلام نے دیکھنے کی اجازت دی ہے، اب دیکھنے کی اجازت کا مطلب صرف دلچسپی ہی ہے ابتدائی، کیا آپ نے دیکھ لیا، اب اس کے بعد پھر آپ لے کر شاپنگ کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، آپ ایک طویل عرصے سے گفتگو کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، اس کی فون پہ بات ہو رہی ہے، واٹس ایپ پہ تصویریں شیئر ہو رہی ہیں، کیا کہ یہ تو غیر محرم رشتہ ہے۔ تو اسی طرح ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم جو سمجھے بیٹھے ہیں یہ بھی درست بات نہیں ہے، مطلب یہ انتہا ہے، یہ بھی انتہا ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم والدین کی طرف بھی آتے ہیں، کیا صرف اس میں ہماری اولاد اس بات میں یعنی مثال کے طور پر قصوروار ہے؟ تو والدین بھی دیکھیے کہ انہیں بھی نہایت ہی متانت کے ساتھ ان معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ وہ کیسے؟ سوسائٹی ایوالو ہو رہی ہے، بچے خود سر ہو رہے ہیں، ان کے مزاج کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اب اس میں بعض اوقات تو ایک انتہا یہ ہے کہ ماضی میں میرے ساتھ کوئی تلخ تجربہ ہوا، میرے خاندان کا کوئی مسئلہ تھا، آپس میں چپکلش تھی، خاندان کو جوڑنے کے لیے میں اپنے بچے کو پیش کرتا ہوں، بچی کو پیش کرتا ہوں، میں وہاں نکاح کروا دوں۔ کوئی جائیداد کا مسئلہ صدیوں سے ریزالو نہیں ہوا، میں نے اس کے ذریعے سے کر دیا۔ کوئی آپ کے ہاں روایت چلی آ رہی ہے، اس روایت کو آپ نے پورا کرنا ہے، تو یہ بھی سراسر اسلام کے خلاف ہے، اور یہ بھی ایک انتہا ہے جس کے اوپر آپ کو قابو پانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنید بھائی میں ایک طرف اور آپ کی یعنی معلومات میں ایک لحاظ سے مشورہ دوں گا کہ نکاح کے حوالے سے والدین کو بھی گراؤنڈ پریپیئر کرنا چاہیے ویل بیفور دا ٹائم۔ مثال کے طور پر کہ بھائی کس طرح کا جیون ساتھی، اس کی ذمہ داریاں، اور ذمہ داریوں پہ توجہ زیادہ دیں۔ ہمارے ہاں معاشرے میں ذمہ داریاں کم، دکھاوا اور فیسلٹیز اور بینیفٹس کو ڈرا کرنے کے اوپر زیادہ ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہ بات ضرور کروں گا کہ ذمہ داری کس کے اوپر کتنی آئی۔ بڑی اچھی آپ نے بھی بات کی اس حوالے سے کہ اگر والدین کی ذمہ داری ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے تو جو لوگ قانون سازی کر رہے ہیں تو ایک عام ضابطہ ہے جتنی طاقت اتنی ذمہ داری، تو اگر وہ قوانین اتنے بنا رہے ہیں تو یقیناً وہ ذمہ دار ہیں اور انہیں سامنے آ کر ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، میں اس بارے میں بڑا کنسرن ہوں جی کہ ہمارے یہ جو 18 سال کی ہم نے قید لگا دی ہے یہ بالکل غلط ہے، بالکل۔ اور جن لوگوں نے یہ قوانین بنائے ہیں انہیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، ذمہ داری ہے اور انہیں خدا کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب ایک اور بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بچے بعض اوقات نادانشمندانہ انداز میں فیصلے کر لیتے ہیں۔ وقت کی ضرورت کیا ہے جنید بھائی؟ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ والدین ایک دفعہ سمجھا دیں، 2 دفعہ سمجھا دیں، انہیں ان کی ذمہ داریوں کا احساس دیں۔ لیکن میں نے جو معاملے دیکھے ہیں اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ واپسی کی جگہ رکھیں، یعنی فرض کریں کہ ایک بچی نے اگر کوئی نادانشمندانہ فیصلہ کر لیا ہے، آپ کو احساس ہو گیا ہے، تو اب آپ یہ نہ کریں کہ تم میرے لیے آج ہمیشہ کے لیے مر گئی، جائیداد سے میں نے تمہیں آگ کر دیا، اب تم یہاں پر تمہارے دروازے۔ جائیداد سے کوئی آگ واق نہیں ہوتا، یہ بھی ہمارے غلط مطلب لوگ کرتے ہیں، مطلب میں ایک کہہ رہا ہوں کہ یہ تو اب آپ نے یہ بھی انتہا وہ بھی انتہا۔ واپسی کی گنجائش میں یہ کہتا ہوں کہ فرض کریں کہ اس کا وہ تجربہ تلخ ہوا تو بچی کہیں اور مزید نقصان جانے کے بجائے اس کے پاس واپسی کے اگر دروازے کھلے ہوئے ہوں گے تو آپ کے لیے بھی بہتر ہے اور ذمہ داری۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے۔